إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ما مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا رسول الله صلى الله عليه الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد سيدنا مولانا وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد بہت ہی شکر گزار پیر طریقت رہبر شریعت خطیب و امام جامع مسجد رضا حضرت علامہ مولانا سید زین العابدین شاہ صاحب کہ جنہوں نے شفقت فرمائی محبت کی اور قبول فرمایا آپ کی حکومت کی تکبیر کے لیے حاضر ہو گئے. مسند صدارت پر جلوہ افروز مجاہد اہل سنت یادگار اسلام اہل سنت کی جان اور خصوصاً قائد آباد میں اہل سنت کی پہچان عزت مآب مولانا محمد فرید قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ ناظم اعلیٰ دارالعلوم غوثیہ نورانی استاد القرآن قاری وقت سلیم رضوی صاحب دیگر مہمانان کی وقار محبین متوسلین اور پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی اس مسجد میں آ کر دلی خوشی ہوئی اور جبلہ شاہ صاحب سے محبت کا یہ مبورتہ ثبوت ہے کہ آپ اپنے امام خطیب سے اور جو صرف خطیب و امام نہیں عالم دین بھی ہوں اور پھر کرم پادان کرم کے سادات کرام بھی ہوں آل رسول بھی ہوں یہ ساری نسبتیں آپ کو حاصل ہیں. آپ احباب بڑے خوش نصیب ہیں کہ جنہیں ایسے خطیب و امام ملے ہیں کہ جن کا تعلق نسبت ڈائریکٹ بارگاہ مصطفیٰ سے. آباد کی وقار اتنے بڑے عالم دین اور بزرگ شخصیات کے سامنے میرا تشریح کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا. حکم کی تکمیل کرتے ہوئے چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا اور آپ کوشش کریں گے جتنی دیر میں گفتگو کر رہا ہوں آپس میں گفتگو کرنے سے اور اٹھ جانے سے یا آگے پیچھے ہونے سے میرا گریز کریں گے. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے محبت اور عقیدت یہ ہمارا ایمان ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے توسط سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ان سے عقیدت رکھنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اہل بیت اطہار ان سے عقیدت رکھنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین یہاں تک کہ جو عالم دین ہے اس کا احترام کرنا اور اس سے محبت رکھنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. سبحان اللہ. آج جس ذات کی بات کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں اور جو نسبت اس محفل کو ہے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ آپ کی محبت اور الفت اور عقیدت دلوں میں کیوں بیٹھ گئی؟
زمانے میں تو اور بھی بہت سارے لوگ گزرے ہیں، کئی ایسے بادشاہ گزرے کہ جن کا آج تک کوئی نام و نشان نہیں ملتا، کوئی نام لینے والا نہیں ہے، جن کے قبروں کے نشانات مٹ گئے، قبروں کی علامتوں کا پتہ نہیں کہ فلاں بادشاہ کی قبر کہاں ہے۔ لیکن جب 11ویں والے پیر کی بات آتی ہے، جب 11ویں والے پیر کے ذکر خیر کا تذکرہ چھٹتا ہے تو دل محبت سے کھل اٹھتے ہیں۔ غوث اعظم امام متقا بندوں جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ یہ لاکھوں سلام ہر شخص ہر بندہ کیوں بھیج رہا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے، حضور غوث اعظم اللہ والے تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچی عقیدت اور محبت تھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو جو حضور کا ہو گیا پھر سارا زمانہ اسی کا ہو گیا۔ جس نے اپنا تعلق امام الانبیاء سے سچی عقیدت کے ساتھ رکھا، پھر رہتی دنیا تک اگرچہ وہ دنیا میں موجود نہ ہو، ان کے مزارات بھی چومے جاتے ہیں اور نام عزت احترام سے لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تمام اولیاء کرام، تمام مشائخ کرام، تمام اہل اللہ جن کو گزرے ہوئے سینکڑوں سال گزر گئے، لیکن آج جب نام آتا ہے تو پتہ چلتا ہے شاید ابھی اسی زمانے میں گزرتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ صرف ایک نسبت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور الفت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ میں نے عرض کیا ایک نوجوان تھا، عبادات اور ریاضات میں اپنی زندگی گزارنے والے، فقر و فاقہ والی زندگی گزر رہی تھی اور رضا الہی کی خاطر رب العالمین کی معرفت حاصل کرنے کی غرض سے راستے پر چل رہے تھے، بھوک محسوس ہوئی۔ گزرتے گزرتے دیکھا کہ پانی پر ایک تیرتا ہوا سیب ملا، سیب تو کھا لیا، پھر خیال آیا کہ آخر اس سیب کا بھی تو کوئی مالک ہوگا۔ جس طرف سے پانی آ رہا تھا اسی سے آپ چل پڑے، جا کر دیکھا ایک باغ ہے جس کی شاخیں نہر کے اوپر سے لٹکی ہوئی ہیں، اندازہ ہوا کہ سیب اسی باغ کا ہوگا۔ باغ میں داخل ہوئے، مالک کی تلاش میں بالآخر مالک مل گئے، ان سے اپنے سیب کی معافی مانگی جو سیب انہوں نے کھایا تھا۔ ویسے یوں بھی تو ہو سکتا تھا سیب کھا لیا تو کیا ہوگا، اپنا کام کرتے ہیں۔ اتنی کیا ضرورت تھی کہ جناب دور دراز سفر کیا، پھر باپ کو ڈھونڈا، پھر اس کے مالک کو ڈھونڈا، اور پھر اس سے اس اجنبی سیب کی معافی مانگ رہے ہیں جس کا مالک کو علم بھی نہیں کہ میرا سیب گرا گیا ہے یا نہیں۔ اور آگے مالک بھی تو کوئی ایرے ٹہرے نہیں تھے، معرفت خدا جس طرح سیب کھانے والے رکھتے تھے، سیب کے مالک بھی معرفت خدا رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پہچان گئے جو ایک سیب کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہے، کوئی عام بچہ عام نوجوان نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا سیب معاف کیوں ہوگا؟ معافی کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا 12 سال خدمت کرنی پڑے گی، 12 سال خدمت کرنے کے لیے جان ہوگا۔ آج تو کوئی کسی کے ساتھ 10 منٹ کے لیے نہیں چلتا، آج تو جناب اعلانات ہو رہے ہیں خصوصاً دین کے معاملات میں، اور نماز ہی کو لے اتنے اعلانات دن میں ہوتے ہیں، 5 اعلان تو لازمی ہوتے ہی ہوتے ہیں، اور راستے چلتے ہوئے کئی نمازی کہہ بھی دیتے ہیں یار چلو نماز کا وقت ہو گیا۔ کئی اعلانات ہوتے ہیں، ہم رب کے حضور حاضر نہیں ہو سکتے، لیکن دیکھیں ایک سیب کی معافی کے لیے
ایک نوجوان نے 12 سالہ محنت کو قبول کر لیا، کرتے رہے 12 سال گزر گئے۔ حضور 12 سال گزر گئے، سیب کی معافی ملی یا نہیں؟ فرمایا معافی نہیں ملی، ایک شرط اور ہے، وہ شرط یہ ہے کہ میری بچی کہ جو تمام اعضاء سے مفروض ہے اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ بظاہر تو بندہ دیکھے ایسی قلوب والی خاتون سے کون نکاح کرے گا کہ جناب جن کی آنکھیں بھی سلامت نہیں، ہاتھ بھی سلامت نہیں، پاؤں بھی سلامت نہیں، بول بھی نہیں سکتی، دیکھ بھی نہیں سکتی، سن بھی نہیں سکتی، ایسی عورت سے کون شادی کرے؟ لیکن چونکہ خوف خدا دل میں تھا کہ یہاں معافی مل گئی تو آخرت میں بچ جائیں گے، اور اگر یہاں معافی نہ ملی اور رب کے حضور کھڑے ہونا پڑا تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اس خوف کی وجہ سے ڈر گیا کہ اگر رب کے حضور کھڑا ہونا پڑا اور رب نے پوچھ لیا کہ بتا تیری زندگی کیسی گزری تھی تو رب کو کیا جواب دوں گا، اس ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیے، بدکاری چھوڑ دی، زناکاری چھوڑ دی، شراب پینا چھوڑ دیا، جوئے بازی چھوڑ دی، تمام برے افعال چھوڑ کر رب کے حضور ہر وقت سجدہ ریز رہتا ہے۔ فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے خوش نصیب کے لیے جنت اس میں ٹھکانہ ہے۔ اصل میں خوف خدا وہ بڑی چیز ہے، خوف خدا یہ بڑی چیز ہے۔ اللہ کا ڈر آ گیا، جو اللہ سے ڈر گیا اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اصل میں شاہ صاحب کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تو میں چاہ رہا ہوں کہ جتنی دیر میں گفتگو کروں سنجیدگی چھائی رہے اور جو محبتیں ہم سمیٹ رہے ہیں اس میں مزید اضافہ ہو، ورنہ تقریر کے دوران بلوانا بھی الحمدللہ آتا ہے، تو اگر کسی کو کوئی بات مناسب لگ بھی جائے اور دل میں خوشی کی لہر دوڑ بھی جائے تو کنجوسی پھر نہیں کرنا، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک سیب کی معافی مانگنے کے لیے 12 سال خدمت کی اور دوسری شادی قبول کر دی، نکاح ہو گیا۔ رات کو کمرہ عروسی اور بستر عروسی پر نوجوان کو بھیج دیا گیا اور وہاں جا کر دیکھا تو ایک حسین و جمیل خوبصورت خاتون سامنے بیٹھی ہے، دیکھا تو پھر واپس آ گئے اور وہی سوچ دل میں پھر موجود ہوئی کہ کہیں غلط کمرے میں تو نہیں آ گیا۔ جا کر پوچھا آپ نے تو حضرت فرمایا تھا کہ یہ عیوب ہے لیکن یہ تو سلامت ہے۔ بزرگ نے فرمایا دراصل بات یہ ہے، میں نے کہا تھا آنکھوں سے نابینی ہے، اس کا مطلب یہ ہے جب سے میری بچی پر پردہ داری کے احکام لاگو ہوئے کبھی غیر مرد پر نظر نہیں پڑی۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا تھا کہ ہاتھوں سے لگڑی ہے، کبھی غلط کام کی طرف میری بچی کا ہاتھ نہیں بڑھا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا کانوں سے بہری ہے، کبھی غیر شریف کلام میری بیٹی کے کانوں تک نہیں پہنچا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا تھا زبان سے بول نہیں سکتی، میری بیٹی کی زبان سے کلمہ حق کے سوا کچھ نکلا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا تھا پاؤں سے لچی ہے، میری بیٹی نے کبھی غلط مقام پر قدم نہیں رکھا۔ نوجوان کا نام تھا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، سبحان اللہ۔ اور جو سسر بنے وہ بھی اللہ کے ولی حضرت سیدنا عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس خاتون سے نکاح ہوا
سیدہ ام الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہا، اور جب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا نکاح حضرت سیدنا ام الخیر سے ہوا، اور اس نسبت سے جو بچہ پیدا ہوا ہے اسے زمانے کا ولی حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم، یا غوث اعظم۔ میرے اور آپ کی یہ عجیب بات ہے، جب مائیں پاکیزہ ہوا کرتی تھی نا تو بیٹے بھی غوث اعظم پیدا ہوا کرتے تھے۔ جب مائیں پاکیزہ ہوا کرتی تھی نا تو بیٹے بھی بابا فرید الدین بنا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، جب مائیں پاکیزہ ہوتی تھی تو بیٹے امام علی مقام امام حسین ہوتے تھے۔ جب ماں بچے کو لوری قرآن کی سناتی تھی تو خواجہ بختیار کاکی بنتے تھے۔ جب استاد کے پاس گئے 17 سپارے زبانی سنا دیے، پوچھا بچے کس طرح کا سبق کیا ہے؟ فرمایا جب ماں مجھے دودھ دیتی تھی قرآن سنایا کرتی تھی، دودھ بھی پیتا تھا قرآن بھی یاد کیا کرتا تھا۔ جب مائیں پاکیزہ ہوا کرتی تھی تو پھر خواجہ بختیار کاکی بنا کرتے تھے۔ اور یہاں شہر کراچی کی شفیع محمد گوڈ کی مسجد میں بیٹھ کر بابانگے دہل کہہ رہا ہوں، اہل عجم میں اگر کوئی کاری ڈھونڈتا تو اہل عجم میں ایک شخصیت ملتی جسے حضور قائد ملت اسلامیہ الشاہ امام احمد نورانی صدیقی کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جب مائیں پاکیزہ ہوتی تھی تو الشاہ احمد نورانی پیدا ہوا کرتے تھے۔ جب والدین خوف خدا کے متوالے ہوں گے، جب والدین عشق مصطفیٰ والی زندگی گزار رہے ہوں گے تو جو بچے پیدا ہوں گے پھر وہ اللہ کے ولی ہوں گے۔ سبحان اللہ، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے جس معاشرے سے ہم گزر رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت سے پہلے ولادت کی رات ہے، حضرت ابو موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لا چکے ہیں اور صحابہ کرام کا جھرمٹ بھی ہے۔ سبحان اللہ، حضور اکرم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وہو ولی، فرمایا اے ابو صالح تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمانا ہے اور ان کا مقام یہ ہوگا وہو ولی، وہ اللہ کے ولی ہوں گے۔ سبحان اللہ، صرف اتنی بات نہیں، آگے سند بھی ارشاد فرمائی، فرمایا محبوبی و محبوب اللہ، سبحان اللہ، جو پیدا ہونے والا بیٹا ہے وہ میرا بھی محبوب ہوگا اور آپ کا بھی محبوب ہوگا۔ اور اس کے ساتھ شان غوث اعظم پیدائش سے پہلے مدینے کے تاجدار نے بیان فرمائی، وہ شان یہ ہے، فرمایا وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَشَانِي فِي الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، فرمایا اے ابو صالح سن لو، اللہ نے جو آپ کو بیٹا عطا فرمانا ہے اس کی شان یہ ہوگی جس طرح میرا مقام انبیاء اور رسولوں میں اعلیٰ مقام پر فائد ہے، آپ کے بیٹے کا مقام اولیاء اور اقطاب کسی طرح ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے محبت نہیں کرتے، محبوب ہونے کی سنت محبوب الانبیاء نے دی ہے، محبوب ہونے کی سنت اللہ کے محبوب نے دی ہے، اور یہ سنت ایسے بھی نہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والدین کا کردار بھی ستھرا تھا اور پھر آپ کا اپنا کردار بھی ستھرا تھا۔ آئیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا کردار کیسا ہے، یہ تو والدین کا کردار تھا۔
بچپن کا زمانہ ہے، کھیتوں کی طرف چل پڑے۔ بزرگ تو جانتے ہیں، نوجوانوں نے بھی شاید دیکھا ہوگا، پہلے زمانے میں ہل چلانے کے لیے بیل استعمال ہوتے تھے، بیل کے ذریعے ہل چلائے جاتے تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں بچپن کا زمانہ ہے، میں کھیتوں کی طرف چل پڑا، زمین کی طرف چل پڑا، بیل ہل چلا رہے تھے تو میں بیل کے پیچھے ہو لیا۔ بیل نے پیچھے مڑ کر کہا، اے عبد القادر، تم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے کہ تم ہمارے پیچھے چلو، بلکہ تمہارے پیچھے زمانہ چلے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میں واپس ہوا، کرامت گھر کی چھت پہ چڑھا، میں نے دیکھا کہ عرفات کا میدان ہے اور حجاج کرام وہاں جمع ہو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور قافلے در قافلے حج کرنے کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ میں نیچے اترا، ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا، امی جان مجھے اجازت دو، راہ للہ، اللہ کا مسافر بننا چاہتا ہوں، علم دین حاصل کرنے کی غرض سے۔ سبحان اللہ۔ وہ ماں کتنی شان والی ہے کہ جنہیں بیٹا کہہ رہا ہے میں عالم دین بننا چاہ رہا ہوں۔ اور اب تو بچوں کو دین کی طرف لانے کی والدین جتن لگا دیں، کوشش لگا دیں، پب جی گیم تو کھیلیں گے، وہ دوسرے گیمز وغیرہ تو کھیلنے میں مشغول ہو جائیں گے، لیکن نماز کی طرف اور قرآن کی طرف جتنی ہمارے بچوں کی توجہ ہے ہم سب جانتے ہیں۔ ماں نے 80 دینار لا کر بیٹے کے سامنے 2 حصے کیے، 2 حصوں میں تقسیم کیا، یعنی 40 الگ اور 40 الگ، اور 40 دینار دیے اور فرمایا بیٹا یہ زیادہ راہ ہے، کام آئے گا، پاس رکھ لو۔ ایک نصیحت فرمائی، فرمایا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا کبھی بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، پیارے بچوں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ بچہ قافلے کے ساتھ چل پڑا، راستے میں ایک مقام آیا کہ ڈاکو پہنچ گیا اور سب سے لوٹ لیا، اور بچے کے پاس بھی ایک آیا اور پوچھا کیا ہے آپ کے پاس؟ تو آپ نے فرمایا 40 دینار۔ اپنے وڈیرے کے پاس چلا گیا جناب کہ بچہ کہتے ہیں بس 40 دینار ہے، جی بات ہے، نظر بھی نہیں آ رہے کہاں ہے؟ سردار نے پوچھا 40 دینار کہاں ہیں؟ فرمایا یہ دیکھیں گجری میں سلے ہوئے ہیں۔ بیٹا یہاں تو ہر بندہ اپنے مال کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ ہیں کہ مال ظاہر کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا اصل میں میری ماں نے نصیحت کی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ سبحان اللہ۔ جب ماں جو کچھ کہنے کے بھیجے نا اس پر عمل کرنا یہ ماں کا احترام اور ادب ہوتا ہے۔ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، میں نے بتا دی 40 دینار یہ سلے میں دیکھا تو 40 دینار تھے۔ اللہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سچ بولنا اتنا کام آیا، وہ جو 60 ڈاکو تھے جنہوں نے زمانہ بھر لوگوں پر ظلم و ستم کیے تھے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچ بولنے کے سبب ان 60 کے 60 ڈاکو کو توبہ نصیب ہوئی۔ حضور غوث اعظم کے قدموں میں گرے، توبہ کی رب کے حضور معافی مانگی اور کہہ دیا آج کے بعد ہم اس برے فعل سے توبہ کرتے ہیں۔ اور پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سچ بولنے کا صدقہ رب تعالیٰ نے ان 60 کو درجہ ولایت پر پہنے۔ جس بچے کے بچپن کے زمانے کی زبان کی صداقت کا یہ عالم ہو کہ جناب جھوٹ نہیں بول رہے، پھر بتائیے وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی کیسے ہوگی، پھر آپ کی زندگی کیسے ہوگی؟ اور آپ فرمایا کرتے بابا کے ظہر ہمیں یہ سارا مقام اور مرتبہ مجھے ملا اس وجہ سے ہے کہ میں نے صدق کے دامن کو نہیں چھوڑا۔
سچائی کی دعوت میں نے نہیں چھوڑا. رب تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان ہے آپ کی. ذرا کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم سب آپ سے محبت رکھتے ہیں. ایسا ہی ہے. تبھی تو جمع ہو کر بیٹھے ہیں آپ کا ذکر سننے کے لیے. ہماری محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان یہ ہے کہ سارے اولیاء کے سردار، سارے ولیوں کے سردار. جب انہیں سند ولایت پیدا ہونے سے پہلے مل گئی تھی، انہیں تو فخر کرنا چاہیے تھا کہ ہم تو پیدائشی ولی ہیں، فخر ہونا چاہیے تھا. لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارک اور آپ کی سیرت مبارک پڑھیے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 40 سالہ زندگی اس عالم میں گزری کہ عشاء کی وضو سے نماز فجر ادا فرماتے تھے. اور یہ نماز فجر کیسے ادا فرماتے تھے؟ حضرت نماز عشاء پڑھی اور اس کے بعد بیٹھ گئے اور پھر صبح کا انتظار کرتے رہے؟ نہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی کے 10 سال تو ایسے گزرے. آپ فرماتے ہیں میں جنگل میں بیابان میں چلا گیا معرفت الہی حاصل کرنے کے لیے، اور وہاں کوئی بندہ مجھے نہیں ملتا تھا. اور 15 سالہ 10 سالہ زندگی جو میں نے وہاں گزاری، وہاں مجھ سے رجال الغیب پڑھا کرتے تھے اور جنات مجھ سے علم حاصل کیا کرتے تھے. اللہ کی معرفت وہاں حاصل ہوئی. اور پھر آپ کی زندگی کے 15 سال ایسے گزرے کہ دروازے کے ساتھ آپ نے ایک کیل ٹھوکی ہوئی تھی، اس کیل کو پکڑ کر آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت شروع کرتے تھے، الحمد سے شروع کرتے تھے اور کیل تب چھوڑتے تھے جب آپ الناس تک پہنچتے تھے. سبحان اللہ. 15 سالہ زندگی ہر رات میں پورا قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. عبادت کا یہ عالم کہ 40 سالہ زندگی ساری رات عبادت میں گزری. اور میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ایسی شخصیات کی شان میں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ والوں کی نشانی یہ ہے ان کی راتیں یا تو سجدوں میں گزرتی ہیں یا پھر اللہ کے حضور رکوع میں گزرتی ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سجدے میں اور قیام میں ان کی راتیں گزر جاتی ہیں. اور یہ شان میرے حضور غوث اعظم کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہے کہ ساری رات اس طرح عبادت کرتے کہ جناب نماز فجر کی نماز بھی آپ اسی وضو سے ادا فرماتے جو نماز عشاء کے لیے آپ نے کیا. ہماری محبت کا معیار کہاں تک ہے؟ صرف نعرے لگانے کی حد تک، صرف محافل یادی شریف منانے کی حد تک. ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محب کس معیار کے ہیں کہ اگر محبت غوث اعظم دل میں سمانے والا ہے اور 5 وقت نماز نصیب نہیں ہوتی تو وہ محبت جھوٹی ہے. کہ حضور غوث اعظم آپ کی محبت نے اتنا بھی نہ کیا کہ گھر سے لا کر آپ کو مسجد میں نہ. جن حضور غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں ان کا مقام تو یہ ہے 15 سال ہر رات ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. ذرا آپ بتائیں آپ قرآن پاک کی کتنا تلاوت کرتے ہیں؟ الماری کی زینت بنے رہے، پہلے رمضان میں اٹھائیں گے اور پڑھیں گے. کپڑا بھی گرد آلود ہو گیا، قرآن پاک پڑھنے کی فرصت بھی نہ ملی اور توفیق بھی نہ ملی، اور دعویٰ کرتے ہیں محبت غوث اعظم کا. ایسی محبت کس کام کی کہ گھر میں رکھے ہوئے قرآن پاک کی دیکھ بھال بھی آپ کرتے ہیں. آپ محبت کرتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ کی زندگی تو یہ ہے کہ ولایت کی ابتدا بھی آپ کی سچائی کے ساتھ منسلک ہے اور صدق کے ساتھ آپ منسلک ہیں. اور ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ دن میں کتنے فرار ہو جاتے ہیں، کتنے دھوکے ہو جاتے ہیں، کتنے زبان کے جھوٹ نکل جاتے ہیں، کتنے اور فول منہ سے نکل جاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں حضور غوث اعظم سے محبت کرتے. اگر سچا محب غوث اعظم بننا ہے نماز کا پابند ہونا ہوگا،
सच्चा मुहिब्बे गौस आज़म बनना है, कुरान पाक का कारी होना होगा। मोहब्बत गौस आज़म अगर सच्ची दिल में समानी है तो फिर सीरत गौस आज़म पर चलना होगा, अपने किरदार को सुथरा करना होगा। जब अपना किरदार सुथरा होगा तो फिर नस्लों के किरदार भी सुथरे होंगे। आज वालिदैन ये शिकायत तो करते हैं, जनाब बच्चा बड़ा बेअदब है, बात नहीं मानता। जरा आप बताएं आपने अपने वालिदैन की कितनी बात मानी? सुभान अल्लाह। आज ये भी शिकायत करते हैं, जनाब बच्चा दीन की तरफ राग़िब नहीं है। जब वालिद खुद नमाज पढ़ने के लिए नहीं आएगा तो बच्चा कभी नहीं आएगा। और बार बार तो बच्चे कह भी देते हैं, अब्बा पता है आप खुद तो बैठे हो टीवी के सामने, खुद भी नमाज पढ़ी है, यानी आपको टीवी का दौर थोड़ा हट गया, आपको मोबाइल का दौर आ गया। बात में हाथ में तो मोबाइल है और खुद तो मोबाइल देख रहे, मुझे कह रहे हो जनाब नमाज पढ़ने के लिए। तो बताएं ऐसे बच्चे की तरबियत ऐसे नहीं होगी। बच्चों की तरबियत करनी है तो अपने आप को सुधारना होगा, अपना किरदार ठीक करना होगा, बच्चे खुद ब खुद रह रास्त पर आ जाएंगे। सरकार द्वारा मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फरमान